وعلیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت، اور آپ میرے ساتھ جو ہستی دیکھ رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اختر عباس ان کا نام ہے، موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ موٹیویشنل سپیکنگ جو ان کی ہے نا وہ بڑی بولڈ قسم کی ہوتی ہے، اکثر ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور اکثر ان کو پسند بھی کر لیا جاتا ہے۔ اختر عباس صاحب نے ابھی تک 37 بکس پبلش کروا لی ہیں اور ان کو UBL لٹریری ایکسیلنس ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کی طرف سے ایوارڈز ملتے ہیں، ان کو تحسین ملتی ہے، وہ تو الگ ہی ہے۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی ڈسکشن ہونے والی ہے بہت بولڈ، اور میں ایک حدیث بھی پڑھی اور کافی ساری ریسرچ کے سامنے بھی ریسرچ کے بعد بھی میرے سامنے آیا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہسبینڈ اور جو بیوی ہے ان دونوں کے درمیان کے ہوتے ہیں، اور یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے یہ معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ اس کے سامنے کر رہے ہو، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، شرافت سے گری ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ حدیث سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ پھر سمجھ نہیں آتی نا، مطلب ہم اسلام کو فالو کریں یا ہم اپنی روایات کو فالو کریں۔ اچھا، ہم عام طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے ریچولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی شادی میں جو کچھ کرتے ہیں اسلام میں تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ جو کپڑے، وہ جو مہندیاں، وہ جو سلامیاں، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جتنی بھی رسمیں چاولوں والی غیر چاولوں والی، یہ سب ریچولز ہیں۔ یہ ریچولز کسی بھی سوسائٹی کو خوبصورت بناتے ہیں، یعنی آپ اس کے خلاف ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ مطلب آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، لڑکا یا لڑکے کے والد یا مرد وہ کبھی ٹیسٹ میں نہیں جاتے، یہ کام لڑکیاں یا ان کی مائیں کرتی ہیں۔ سر، ہمارے ہاں رشتہ داروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ ایک نقطہ نظر سے بہت اہم بھی ہے۔ ہمارے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، لیکن کچھ رشتے جو ہیں وہ اپنا خون خود ہی گندا کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابیوز کرنے لگ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ماموں ہے، یہ جو چاچو ہے، یہ جو بلائیں لے رہا ہے ہمارے بچے کی، یہ اس کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہوگا سیپریشن میں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کو کیسے پہچانو کہ یہ والا رشتہ دار اچھا ہے، یہ والا خراب ہے؟ اچھا، ہر چیز کا ایک لیٹمس پیپر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جیسے ہم وفا ڈھونڈتے ہیں، بے وفائی ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کی مزاج، خوبصورتی اور بدصورتی کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی کی نیت بری ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں وہ آ جاتی ہے، اس کے لمس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، ہم چونکہ بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، جس لمس سے بچہ انکمفرٹیبل ہو، بچے کو فوراً اپنی ماں یا باپ کے پاس جانا چاہیے اور جا کے کہنا چاہیے کہ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل، وہ قاری صاحب ہوں، وہ ماموں ہو، وہ کوئی عزیز ہو، کوئی کزن ہو۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہم عام طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ اور تھوڑے بڑوں کے ساتھ کبھی بات بھی نہیں کرتے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں جس کو رب نے ناپسند کیا ہے۔ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اچھا وہیں بڑے بڑے ہوتے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے جسم بڑا ہوتا ہے اس کی ضرورتیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، چونکہ کسی نے جائز اور ناجائز بتایا نہیں ہوتا، تو جو سب سے قریب ہوتا ہے وہ حالت اضطرار میں ہو یا حالت گناہ میں ہو، کسی بھی صورت میں وہ اسی پہ اٹیک کرتا ہے جو اس کے ایکسیس میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو علم ہو کہ یہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے لگا ہوں، ایک تو رب کی پابندی کو توڑ رہا ہوں، دوسرا اس رشتے کی حرمت ہے، لائک وہ بہن کا بیٹا ہے، جب بھائی کا بیٹا ہے، تو آپ سوچئے کہ جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ کمینگی اور میننس دنیا بھر میں ہے، لیکن ہمیں دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مقدس رشتوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن جیسے جیسے یہ گندگی بڑھی ہے ہمارے ہاں سیکس کی لوگوں کے ذہن میں، چونکہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہو آنکھوں میں تو یہاں وہ جمع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کا جسم اس کا تقاضا کرتا ہے، تو یا تو انسان پروسٹیچیوٹ کے پاس جائے یا کہیں گندگی کرنے جائے۔ جب وہاں نہیں جا پاتے تو آس پاس دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو سب سے معصوم، وہ آپ کی میڈ ہو سکتی ہے، وہ کوئی اپنی سگی عزیز رشتہ داروں کے بچے ہو سکتے ہیں۔ اس پہ سزائیں بہت سخت ہیں شریعت کی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں شریعت نافذ نہیں ہے، ہم صرف شریعت کا نام لیتے ہیں، اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں ان کی بھی صرف وہ ہوتی ہے زبان پہ جملہ، دل میں نہیں اترا ہوتا، عمل میں نہیں ہوتا، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ پھر ان پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، کہ جو مسجد میں بیٹھے تھے یا کسی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوں۔ انفیکٹ ہم کو تکلیف بہت ہوتی ہے، ہم اس تکلیف کو روکنے کا اخبار میں خبر دے دیتے ہیں یا پروگرام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہانڈی جلتی ہے تو پتہ ہے آپ کو ہانڈی جل رہی ہے، تو اگلی دفعہ آپ آگ کم کر دیتے ہو نا،
دودھ ابلنے لگے تو شور تھوڑی مچاتے ہیں کہ ابل گیا، سارا ابل جائے گا، ملائی بھی جائے گی، دودھ بھی جائے گا. تو آپ اس کی آنچ کم کر دیتے ہیں. جو جہاں سے پرابلم ہو رہا ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہر سال سیلاب آتا ہے نا، ہر سال لاکھوں لوگ ڈوبتے ہیں، فصلوں نقصان ہوتا ہے، ہم بند ماننے پہ تیار نہیں ہوتے، اگلے سال پھر اتنا نقصان کرا لیتے ہیں. ابھی سیکسولی بچیاں مر رہی ہیں، بچے ریپ ہو رہے ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں. مجھے یاد آیا ابھی کل کا واقعہ یا پرسوں کا ایک منٹ، ہاں ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی موت اسی وجہ سے ہو گئی ہے کیونکہ اس کے تعلقات تھے ایک لڑکے سے اور لڑکا بھاگ گیا اسے چھوڑ کے. مطلب جب ہم نہیں پہچان کر پاتے اپنوں کی یا غیروں کی یا رشتوں کی تو پھر اس طرح سے تو ہوگا. مجھے یاد ہے میں ایک یونیورسٹی میں ایچ آر کا ہیڈ تھا، تو ایک رات کو پروگرام تھا یونیورسٹی میں، ادھر بچوں کا اکٹھا ہوتا ہے. ایک بچی مس ہوئی، صبح میں یونیورسٹی پہنچا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایک بچی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو پولیس کو دیں اور ایسا کریں اور ویسا کریں. تو اس بچی کا جو چچا تھا ہی کیم ٹو می، اور وہ قریبی ایک نواحی قصبے سے تھا، ایک ایم این اے کا بھائی تھا. اس نے کہا کہ جی یہ پیسے ہیں آپ تھانے کو دینا، ان کو دیں، جس کو دینا دیں، یہ کیس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہم گھر میں اس کی لاش لے کے جائیں گے تو اپنے خاندان کو کیا بتائیں گے کہ یہ میڈیکل کالج میں پڑھنے آئی تھی، یہ کس حق سے کسی لڑکے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے رات کو 12 بجے گئی. اچھا چونکہ اس کی وہ جو تھا وٹنس ٹھوکر نیاز بیگ پہ ایک ٹوٹا کمپنی کا ہیڈ آفس، وہاں وہ کھڑے رہے، وہاں KFC تھا، وہاں انہوں نے کھانا کھایا، پھر وہ اپنے کسی دوستوں کے فلیٹ پہ لے گیا. وہاں شی واز ریپڈ. پہلے ایک نے کیا، پھر دوسرے نے کیا، پھر دوسرے نے کہا تو شکایت کر دے گی، تو اس نے گولی مار دی. اچھا گولی اس کو لگی تو وہ مری نہیں، بلیڈنگ اس کی ہو رہی تھی، تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ تم مجھے نہ مارو، میں تمہارا نام کسی کا نہیں لوں گی. اب اس پہ وہ لڑ رہے ہیں کہ مرنے دو. تو جو بدبخت لے کے آیا تھا وہ اس نے اٹھایا، ہاسپٹل لے گیا، اور وہاں پھینک کر جب وہ واپس آنے لگا تو اس وقت منسٹر تھے، اس کا ڈرائیور وہاں کھڑا تھا، بڑی بڑی مونچھوں والا تگڑا، اس نے بھاگ کر لڑکے کو پکڑ لیا. اب وہ کرمنل تھا لیکن اس کو سزا ظاہر نہیں ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچی کو اپنی لمٹس کا پتہ ہوتا وہ کبھی یہ نہ کرتی. اس نے کیا، نتیجتاً جو رسوائی، اگر یہ بات اوپن ہوتی ان کے خاندان میں، سوچے ان کے تو خاندان کی ساری سالوں کی پشتوں کی بنی عزت رسوا ہو جاتی. کس منہ سے کسی غیر لڑکے کے ساتھ وہ گئی؟ ظاہر وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اور وہ لڑکا بھی کہیں وسن پورے کا کسی دکان پہ کام کرنے والا تھا، الیکٹریشین، وہاں سے وہ گاڑی کرائے پہ لے کے آیا فیس بک پہ اس لڑکی سے، اور لڑکی میڈیکل کالج کی لڑکی. انفیکٹ جب آپ اپنی ویلیوز کو اور دین کو چھوڑتے ہیں تو پھر صرف لسٹ رہ جاتی ہے، مزہ رہ جاتا ہے. اس مزے میں چاہے غیر کی ہو چاہے اپنی ہو، دونوں صورتوں میں یہ نقصان ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. سر ہمارے معاشرے میں ایک برائی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے. مطلب آپ میرے سے سیٹسفائی نہیں اور میں آپ سے سیٹسفائی نہیں. میاں بیوی کے تعلقات بہت زیادہ نازک ہو چکے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائی نہیں، ذہنی طور پہ بھی. تو اگر ذہنی طور پہ وہ نہیں سیٹسفائی اور غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، ایسی عورتوں اور مردوں کو کیسے مطلب بچایا جائے اس برائی سے؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندانی نظام پہ ایک ضرب ہے، اور ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایسی سچویشن میں. کیا کہیں گے؟ بلکہ اکثر جگہ تو ٹوٹ رہا ہے. انفیکٹ جب اس پہ وہ بیجا بوجھ آ رہا ہے تو اسے برداشت نہیں ہو رہا. اس کی جو بنیادی وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، تو ہم ان کی اصل روٹ سے نہیں جوڑتے. دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت چل رہا ہے بیک ٹو بیسکس. ہمارے یہاں بیسکس ہے ہی نہیں ہے. یعنی ہم بچپن میں مسلمان ہوئے، کان میں اذان پڑی، اس کے بعد تو ہمیں اس کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جاتا، تہذیب کے ساتھ، اپنے روایات کے ساتھ، اللہ کے حکامات کے ساتھ. یا کبھی کوئی سی باپ نے، دادا نے بیٹھ کے بتایا ہو کہ جو ہمارا خاندان ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی. ہم ڈوز اور ڈونٹس کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. نتیجتاً جب بچے بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو جہاں بھی انہیں لسٹ ملتا ہے، جہاں انہیں مزہ ملتا ہے، دوسرے سیکس میں اٹریکشن تو ہوتی ہے. پھر انہوں نے مختلف ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، انہیں خوبصورت چہرے اچھے لگتے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اپنی بیویاں چکے پھر بندہ ان کو فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے. اس وجہ سے وہ ایلیسٹ ریلیشن میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو رسوائی ہوتی ہے، خاندان کی بھی ہوتی ہے، ان کی بھی ہوتی ہے. ان کو سوسائٹی کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی.
لیکن ہم چونکہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تو نتیجتاً یہ برائی آگے سے آگے چلتی جاتی، رکتی نہیں ہے. اصولاً اس کو روکنے کے لیے ڈنڈا نہیں چاہیے، کوئی سزائیں بھی نہیں چاہیے. تھینک یو سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ تو میرا ایک روایتی جملہ ہے، لیکن تھینک یو اس لیے کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، اور اس پروگرام کے تحت میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت کچھ جان چکے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ لوگوں میں ان میں سے کوئی ایک بھی خامی موجود ہے، کوئی غلطی آپ کر رہے ہیں، تو خدا را آپ اس سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے پورے خاندان کے لیے رسوائی کا باعث بن سکتی ہے، آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. کیسی لگی آپ کو آج کی میری ڈسکشن؟ ہوپ سو پسند آئی ہوگی، تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ، اور اللہ حافظ.